ایک اہم خبر ہے جی، وزیر اعظم نے جلد بجلی کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری دینے کا اعلان کیا ہے۔ کب تک ہوگا یہ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں قوم سے خطاب میں 5 سالہ معاشی پروگرام بھی پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی۔ بالکل ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے، لیکن مطلب ہے کہ اعلان کر ہی دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ اس موقع پہ ایک تحفہ ہو جاتا پاکستانی عوام کو۔ لوگوں کی جو اس وقت کمر ٹوٹ چکی ہے بالکل بجلی کے بلوں سے، اور سب سے زیادہ کرائسس کا یہی دور چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو 3-4 مہینے ہوتے ہیں مانسون کا ہو یا یہ جون جولائی کا مہینہ ہو، اس کے اندر مسلسل ایک تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پر یونٹ کے حساب سے، اور اس کے بعد جو معاہدے ہیں وہ اس قدر ناسور بن چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے، چاہے وہ سیلریز ہوں یا کاروبار ہوں، سب کے لیے پریشانی کا باعث بن چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ماہر معیشت ہیں اور انرجی کے حوالے سے بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے۔ میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، آپ کافی پر امید تھے جس وقت یہ حکومت آئی ہے، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ جو معاشی حالات ہیں اس کو قابو کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی پائے گی، لیکن جو اس کے بعد ہوا ہے پچھلے 5-6 مہینے کے اندر، عوام تو بہت تنگ آ چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی خوشخبری دینے جا رہے ہیں وزیر اعظم، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں انہیں بھی شاید ریوائز کیا جائے گا۔ کوئی امید رکھی جائے یا صرف یہ بھی دعوے وعدے ہوں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ شکریہ۔ دیکھیے، پہلے تو میں جب معیشت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، جب حکومت آئی تھی تو اس میں ہمیں پچھلے سال کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے، جبکہ تقریباً ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت اسٹینڈ بائی پروگرام نہ ملتا تو حالات جو تھے وہ بہت بدتر ہو جاتے۔ وہ ملک کی معیشت جب خراب ہوتی ہے تو میری آپ کی عوام کی معیشت جو ہے وہ لامحالہ اس پہ اثر پڑتا ہے، اور جو ایک ڈالر کی قیمت سٹیبل رہی ہے پچھلے چند 6-7 ماہ میں، وہ میرا خیال ہے کہ بذات خود ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری معاشی حالت بہتر رکھنے کا، میری اور آپ کی اور تمام جو سننے والے دیکھنے والے۔ اگر یہ روپیہ گرتا جائے تو پھر ہماری قوت خرید اتنی کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کی پیمنٹس ہماری جیبوں سے نکل رہی ہے۔ ایک کارخانہ اگر فرض کیا 5000 میگا واٹ وہ بجلی جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، چاہے وہ 1000 بھی نہیں کر رہا ہے یا 1 یونٹ بھی نہیں بنا رہا، تو اس کی پیمنٹس گورنمنٹ کو کرنی ہے اور وہ بالآخر ہمیں بلوں کی صورت میں یا ٹیکسز کی صورت میں ہماری جیبوں سے جانی ہے۔ تو یہ معاہدے کیا ریوائز ہو بھی سکتے ہیں، اور یہ جو اعلان ہے کیا یہ کارگر ہوگا، پریکٹیکل بھی ہوگا؟ یہ دیکھیں، اس سے 2-3 چیزیں ہیں۔ جیسے حماد اظہر صاحب جو تھے، انہوں نے گزشتہ حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، انہوں نے کچھ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ جو ڈالر میں چارجز ہم نے دینے ہیں، تو ڈالر کا ریٹ انہوں نے 148 روپیز پہ فکس کر دیا تھا، 148 روپے 50 پیسے۔ تو آج اگر وہ 280 پہ بھی ہے ڈالر، تو ان بجلی گھروں کو جو پیمنٹ جا رہی ہے وہ 148 روپے 50 پیسے کے ریٹ پہ ہی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر بجلی کے شعبے میں دیکھا جائے تو تقریباً 620 ارب روپے کے تو پچھلے سال ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز تھے، چوری اور جو ٹیکنیکل لاسز، وہ بھی میری اور آپ کی جیب سے ہی جاتے ہیں۔ جو بجلی کے بلوں میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بھی میری اور آپ کی جیب سے ہی جاتے ہیں۔ ایف پی آر اگر کلیکٹ نہیں کر پاتی اور وہ بجلی کے بل پہ لگ کے آتے ہیں، تو اگر حکومت بجلی کے بل کم کرنا چاہے تو آئی پی پیز کو تو حل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کو طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ یک طرفہ طور پہ اس کو جو ہے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تو کوئی معاہدے ہیں جن کی مدت پوری اور 20 سے 25 سال کے معاہدے ہوتے ہیں، تو اگر تو کچھ ایسے معاہدے ہیں جن کی مدت پوری ہو رہی ہے، ان کو ریٹائر کیا جا رہا ہے، تو وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر حکومت یک طرفہ طور پہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اپنے ختم کرے تو ساورن گارنٹی جو دی ہے وہ وائلیٹ ہو جائے گی، اور ہمیں فوراً جو ہے وہ سال کی عدالت میں لے جایا جائے گا۔ تو اس میں بات چیت سے ہی یہ چیزیں نیگوشیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم امید ہی ظاہر کر سکتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ذریعے جو اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ ہے وہ کسی حد تک بند ہوگا تو ہی عوام کو ریلیف مل سکے گی۔ ایک معاشی پلان بھی دیا جانے کا امکان ہے، جو 5 سالہ معاشی پلان ہے، وزیر اعظم اس کا بھی انوگریشن کرنے والے ہیں، تو وہ معاشی پلان جو وہ کتنا کارگر آپ سمجھتے ہیں ثابت ہوگا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت معاشی حالت بہت ہی خراب جا رہی ہے؟ وہ جو معاشی پلان ہے وہ زیادہ تر ملک کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے ہوگا۔ جو
عوام کی معاشی حالت ہے وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر ملک کی معاشی حالت خدا نخواستہ بگڑتی ہے تو عوام کی معاشی حالت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس پلان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بھی حکومت کو بہت سی ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینا پڑیں گی۔ جو آپ کا لوور اور لوور مڈل انکم ارنرز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ تو اس معاشی پلان میں کیا ہو سکتا ہے، یعنی وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ایلیٹ کیپچر کو ختم کیا جائے، وہ تمام افراد یا ادارے کاروبار جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور نہیں ہے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے، یا یہ جو ڈاکٹر صاحب ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ حکومت چھپ جاتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے پیچھے۔ کیا حقیقت ہے کہ ایک عام جو دہاڑی دار مزدور ہے یا جو سیلری حاصل کرنے والے ملازمت پیشہ لوگ ہیں، کیا واقعی آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ ان کے اوپر اتنے ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جائے، یا پھر ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے بڑے مگرمچھ تو اس سے جان چھڑوا لیتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے، ایک عام پاکستانی اس کی زد میں آتا ہے؟ تو حقیقت کیا ہے، ذرا یہ بھی شیئر کیجیے ہمارے ناظرین سے۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اتنے اپنے خرچے کریں، یا اپنی آمدنی بڑھا لیں یا اپنے خرچے کم کر لیں۔ اب یہ پھر حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ آمدنی کہاں سے بڑھانی ہے، کیا وہ آمدنی، لیکن ڈاکٹر صاحب حکومت کے پاس آمدن بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارا جو دہاڑی دار مزدور ہے اس کی دہاڑی تو فکس ہے، اس نے 500 یا 1000 ہی دہاڑی لینی ہے، لیکن اس نے ہر چیز کے اوپر اپنی جیب سے ٹیکس ضرور کٹوانا ہے۔ اس کے حوالے سے گورنمنٹ لیول پر کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے بھی کوئی پلان یہ ترتیب دیں گے کہ ہمارا دہاڑی دار مزدور، ہمارا کم سیلری والا جو ڈیلی ویجز والا جو بندہ ہے وہ بھی ایٹ لیسٹ زندگی جی سکے؟ ہر حکومت بات تو کرتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائے گی اور ان کے پاس ٹیکس اویڈرز کی لسٹیں موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کن کا طرز زندگی جو ہے ان کو ٹیکس سے مطابقت نہیں رکھتا، ان سے ٹیکس لینا ہے۔ اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ چیلنج بن جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعتاً وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے جن کی آمدنیاں زیادہ ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتے، یا دوبارہ سے یہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں ہی آمدنی جو ہے یہ بڑھائی جائے گی۔ اور دوسرا خرچوں کو کم کرنا جو ہے وہ حکومت کے اپنے اختیار میں ہے کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کیسے روکا جائے، اور کیسے حقیقی معنوں میں اس آسٹیرٹی جو کہ اگین ہر حکومت آسٹیرٹی کا کفایت شعاری کا نعرہ لگاتی ہے کہ کیسے وہ کفایت شعاری جو ہے وہ لے کے آئی جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور دعوے اور وعدے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن عملی طور پہ اقدامات جب تک نظر نہیں آئیں گے تب تک عوام کی زندگیوں میں بہتری ممکن نہیں ہو پائے گی، اور امید کرتے ہیں یہ جو وزیر اعظم نے سنائی ہے اس پہ عمل ہو سکے تاکہ عوام کی جان کم از کم بجلی کے بھاری بلوں سے چھوٹ سکے، اور باقی جو خرچے ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ایک تو انرجی کرائسس اور مہنگی بجلی ہونا، اور دوسرا جو مہنگا پیٹرول ہے اس کی وجہ سے پھر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے اور بالآخر اس کا بوجھ ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔